ناظرین آج ہم بات کریں گے فیاض الحسن چوہان کے بارے میں. فیاض الحسن چوہان جو کہ پہلے پی ٹی آئی میں تھے اور پی ٹی آئی چھوڑ دیے, اور پی ٹی آئی چھوڑنے کے بعد بڑے بڑے دعوے کرتے رہے, اور آج وسیم بدامی نے انہی دعووں پر فیاض الحسن چوہان کی خوب کلاس لی. ناظرین آئیے ان کی گفتگو سنتے ہیں, پھر اس پہ بات کرتے ہیں. ان کے ترجمان فیاض الحسن چوہان صاحب نے ہمارے پروگرام میں دعویٰ کیا تھا کہ بہت سارے لوگ جو پی ٹی آئی کے جیتیں گے وہ ان کی پارٹی میں آ جائیں گے یا دیگر پارٹیوں میں چلے جائیں گے. انہوں نے کیا کہا تھا پہلے ذرا دیکھیے, پھر ہم فیاض صاحب سے کوئکلی بات کرتے ہیں. بریکنگ سن لیں آپ. بریکنگ میں آپ کو بڑے ہی جسے کہتے ہیں نا کہ اتھینٹک رپورٹ دے رہا ہوں. کیا پی ٹی آئی کا جو بھی آزاد حیثیت سے بندہ اگر سپوز جیتے گا, ہاں وہ کمٹمنٹ کر کے جیتے گا کہ بھائی جان جیتنے کے بعد میں پارٹی کا نہیں ہوں, میں آپ کا ہوں. اور پھر اگلی بھی بریکنگ سن لیں. ہاں یہ جتنے آزاد جیتیں گے اس دفعہ کے الیکشن کے اندر 33% کے راؤنڈ اباؤٹ آزاد امیدوار جیتیں گے. اب وہ جو آزاد امیدوار جیتیں گے نا, ہاں پنجاب اور وفاق کے اندر, ہاں ان کی کم از کم 80% کے قریب تعداد, سپوز اگر 70-75 جیتتے ہیں آزاد, اس میں سے 30 سے 40 کے قریب آئی پی پی میں شامل ہوں گے, پنجاب کے اندر بھی وفاق کے اندر بھی انشاءاللہ. حضور بہت شکریہ وقت دینے کا, لیکن یہ تو آپ سے بعد میں پوچھوں گا کہ کتنے آئیں گے آپ کی طرف اور کتنے جائیں گے پی ٹی آئی کے آزاد والے. لیکن آج تو کیا وہ پرینک نہیں ہوگی آپ کے ساتھ کہ آپ کہہ رہے تھے ان کے لوگ آئی پی پی میں آئیں گے؟ یہاں تو آئی پی پی کے اپنے سربراہ, روح رواں, پارٹی کے بانی, وہی چھوڑ کے چلے گئے پارٹی, بلکہ سیاست چھوڑ کے چلے گئے جہانگیر ترین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو جہانگیر ترین صاحب کو میں خراج تحسین پیش کروں گا کہ ایک اچھے انسان اور ایک اچھے سیاستدان کا جسچر دیتے ہوئے انہوں نے اپنی طرف سے جناب ایک ریزگنیشن دیا کہ میں اگر پرفارمنس نہیں دے سکا یا میں اپنی طرف سے ذمہ داری ایسے طریقے سے نہیں پوری کر سکا تو میں بیک آؤٹ کر رہا ہوں, اور میں اپنے پارٹی کے عہدے سے بھی. تو یہ ایک اچھے انسان اور ایک اچھی شخصیت, یعنی اچھا فیصلہ تھا, ان کو فیصلہ کرنا چاہیے تھا. میں نے یہ نہیں کہا کہ کرنا چاہیے تھا, میں نے یہ کہا ہے کہ اگر انہوں نے یہ کیا ہے تو یہ ان کے ایک اچھا انسان ہونے کا اور ایک اچھی شخصیت ہونے کا ایک اظہار کرتا ہے. اور آپ کی پارٹی کی سی مجلس کاملہ عاملہ جو بھی ہے, اس نے ان کا استعفیٰ قبول کر لیا ہے یا مسترد کر لیا ہے, یا اس حوالے سے مشاورت کے لیے اجلاس بلا لیا؟ نہیں, انہوں نے وہ جب اپنا فیصلہ دے دیا ہے تو اس کے اوپر اب اس میں قبول کرنا یا نہ کرنے والی بات کوئی نہیں ہے. اچھا, اور باقی یہ وہ سراج الحق صاحب کی طرح کا نہیں ہے کہ اگلے مہینے مارچ میں ویسے ہی ان کے انتخابات ہونے والے ہیں جو نا, اور اس کی وجہ سے انہوں نے ایک مہینہ پہلے اگر یہ کر لیا. یہ جہانگیر ترین صاحب نے پیور ایک پولیٹیکل اور ایک ہیومن ایک جسچر دیا ہے. اور آئی پی پی کو نقصان نہیں ہوگا اس سے؟ آپ کے سربراہ ہی چلے گئے, نقصان نہیں ہوگا پارٹی کو اس سے؟ نہیں, ہمارا بنیادی طور پہ تو صدر علیم خان صاحب موجود ہیں, ینگ ہیں, انرجیٹک ہیں. اور جہاں تک آپ نے کہا نا کہ پارٹی نے 2 سیٹیں اور 1 سیٹ, مجھے یاد پڑتا ہے 1997 کے اندر وہی پارٹی کی جس کو آج باوجود اس کے کہ اس نے الیکشن ہار دیا ہے اور 2 صوبوں میں تو اس کی بالکل کوئی حیثیت اور ویلیو ہی نہیں ہے, وہ جو اتنی مشہور ہے کہ وہ بڑی پاپولر ہے, اس نے پہلا الیکشن 1997 میں لڑا تھا تو 0 سیٹ تھی جو نا, بانی چیئرمین کی بھی ضمانت ضبط ہو گئی تھی. دوسرا الیکشن 2002 میں لڑا تھا تو ساروں کی ضمانتیں ضبط ہو گئی تھی, اور بانی چیئرمین کی 2 سیٹوں پہ ضمانت ضبط ہوئی اور 1 پہ وہ بنے تھے, ٹوٹل 1 سیٹ تھی. تو جناب ہم تو جناب پہلا الیکشن 2.5-3 مہینے پہلے پارٹی بنی ہے, تو پہلے الیکشن کے اندر ہی اگر ہم 2 سیٹیں لے کے اور 1 سیٹ جو ہے صوبائی کے لے کے اندر سٹارٹ لے رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے گا. اور اللہ پاک سے امید رکھنی چاہیے. ابھی تو ہماری تنظیم بھی کوئی نہیں تھی, نہ یو سی لیول پہ نہ سٹی لیول پہ. آپ نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ اگلا وزیر اعلیٰ آئی پی پی سے ہوگا علیم خان صاحب, آپ اس دعوے پہ قائم ہیں؟ دیکھو, مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کو تبدیل ہوتا ہوا دیکھ کے اللہ کو پہچانا. یہ ارادہ تبدیل ہو گیا نا, مطلب ٹھیک. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی طرف سے تو ارادہ کرتا ہے, لیکن اوپر اللہ کی ذات بھی بیٹھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, جیسے وہ اپنی تحریک انصاف والے کہتے تھے کہ ہم تو جناب 85% پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ رکھتے ہیں, تو پتہ چلا جی کہ 33% آپ کو ملا ہے اور 66% آپ کے خلاف جو نا باقی جماعتوں کو ملا ہے. تو اس طرح کی چیزیں اپس اینڈ ڈاؤن جو ہے نا سیاست کے اندر, کبھی خوشی کبھی غم, تررم پم پم, کبھی جیل کبھی تیل, کبھی آگے گاڑی پیچھے ریل, یہ والا ماحول لگا رہتا ہے جو نا. پی ٹی آئی کے جو لوگ جیتے ہیں ان میں سے آپ کی طرف آئیں گے, شمولیتیں ہوں گی؟
قائم ہے اس بات پہ. جو سچویشن بن گئی ہے نا وسیم بھائی, یہاں پر ابھی بڑی لڑیاں ڈالی جا رہی ہیں بظاہراً ہاں کہ بڑا ہاتھ مار لیا, بڑی فتح ہوگی, انہیں یہ نہیں پتا کہ ان کے ساتھ ہینڈ کیا ہوا ہے. کیا ہوا ہے؟ جیسا آپ نے کہا نا کہ ہمارے ساتھ پرینک ہو گیا, جتنا بڑا پرینک اور جتنا بڑا ہینڈ میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے ساتھ ہوا ہے, آپ کی سوچ سے باہر ہے. وہ کیا؟ 2 سال سے پاکستان کی سیاست, معاشرت, ثقافت, تمدن, میڈیا اور سوشل میڈیا طوفان بدتمیزی تھا کہ الیکشن کراؤ, الیکشن کراؤ, الیکشن کراؤ, اس طرح ہاتھ پھیر کے, اس طرح ہاتھ پھیر کے, اس طرح کر کے پھٹیاں باندھ دیں گے, تھنے پشتے لا دیں گے, فلاں کر دیں گے, فلاں کر دیں گے, کلین سویپ ہو جائے گا, لوگوں کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی مخالفین کی. لیکن کیا ہوا؟ کھودا پہاڑ نکلا چوہا, وہ بھی مرا ہوا اور پلاسٹک کا. نہ کسی کی ضمانت ضبط ہوئی. یہ جیتے ہیں جہاں سے, وہاں سے ہارنے والا 19-20 سے ہار رہا ہے, اور جہاں سے یہ ہارے ہیں وہاں پہ بھی صورتحال یہی ہے. اور اس وقت نہ ان کی وفاق کے اندر حکومت, نہ پنجاب کے اندر حکومت, نہ سندھ کے اندر حکومت, نہ بلوچستان کے اندر حکومت, اور ایک پیسفل قسم کے کا پی کے میں تو سسٹم. بہت بڑے بڑے مارجن ہیں, ویسے بہت بڑے مارجن جیتے ہیں, باقی پنجاب میں کہیں پہ زیادہ ہے, کہیں پہ کم. سر کے پی کے اندر جو مارجن ہے اس کی بھی سچویشن یہ ہے, یہ میں بڑی ہی ایک الارمنگ آپ کو ایک بات بتانے والا ہوں, بڑی الارمنگ. شاید یہ آپ کے ساتھ کوئی ٹاک شو کے اندر کھل کے اس طرح بات نہ کرے. میں سمجھتا ہوں کہ 1947 کے بعد ایک پختونستان کا نعرہ لگا کے ANP اور عبدالغفار خان, ولی خان, ان کو لانچ کیا گیا. لیکن جب یہ ناکام ہوئے تو پھر عوامی نیشنل پارٹی, نیشنل عوامی پارٹی, اجمل خٹک صاحب, ان کو لایا گیا. پھر وہ ناکام ہوئے تو پھر جناب آپ کی پشتون جناب مومنٹ, جناب آپ کا منظور پشتین نام کے, اور یہ آپ کے محسن داوڑ نام کے لائے گئے, وہ ناکام ہوئے. تو اب جس انداز سے مینڈیٹ دیا گیا ہے اور جو اگریسو ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر پی ٹی آئی کی طرف سے اڈاپٹ کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اللہ نہ کرے جو حالات میں دیکھ رہا ہوں, یہ اگلے 3-4 سال کے اندر نیشنلزم کا جھنڈا لے کر, بدقسمتی کے ساتھ جو پچھلے 2 سال سے اسپیشلی یہ جس ٹریننگ پہ چلے ہوئے ہیں, یہ آپ کو نیشنلزم کا جھنڈا لے کے وہاں پر ایک جماعت تو پورے ملک سے ووٹ پڑ رہا ہے, وہ کیوں کرے گی؟ اچھا لیکن چلیں, ہاں مجھے ٹورڈ اینڈ بتائیں نا کہ آپ ابھی بھی کانفیڈنٹ ہیں کہ پی ٹی آئی کے جیتے ہوئے لوگ آپ کی پارٹی میں آئیں گے؟ دیکھو ابھی ان کو ضرورت نہیں ہے لانے کی, اب ان کی ضرورت نہیں ہے. پہلے کیوں آرام سے ایمیکیبلی جناب آپ کی وفاقی حکومت بن گئی ہے, انہوں نے اپوزیشن کرنی ہے. برسٹر گوہر بڑے احسن طریقے سے مدبرانہ پالیٹکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ان کو پارٹی کے اندر جو انتہا پسند گروہ ہے وہ مجبور کر رہے ہیں کہ نہیں, آپ بانی چیئرمین تحریک انصاف کی طرح کی سیاست کریں. آپ نہ خود چین سے بیٹھیں, نہ ریاست کو بیٹھنے دیں, نہ عدالتوں کو بیٹھنے دیں, نہ پاکستان جب آپ کل تک آپ دعوے کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی والے ہمارے پاس آئیں گے, آج آپ کہہ رہے ہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے, تو آپ مان رہے ہیں نا کہ آپ کے پاس نہیں آ رہے نا, اب انگور کھٹے ہیں نا. ابھی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے نا, ابھی الیکشن. کل تک کیوں ضرورت تھی؟ کل تک آپ کہہ رہے تھے ہمارے پاس آئیں گے. رزلٹ ایک ایسا آیا ہے کہ ایمیکیبلی جناب حکومت بن گئی ہے, اینٹی پی ٹی آئی یہاں پہ سارا نظام بن گیا, جن کا یہ دعویٰ تھا کہ ہمارے بغیر. اب پی ٹی آئی کے لوگ پی ٹی آئی میں رہیں گے, آپ مان رہے ہیں, نہیں جائیں گے ادھر ادھر؟ نہیں. ناظرین, فیاض الحسن چوہان نے الیکشن سے پہلے کافی بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ پی ٹی آئی کے امیدوار جو ذات امیدوار ہوں گے وہ الیکشن جیتنے کے بعد ہمارے پاس آئیں گے, ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا. اور مزید دعویٰ کیا گیا تھا کہ وزیر اعلیٰ علیم خان ہوگا. ناظرین, وسیم بدامی نے کافی سوالات پوچھے, جو دعوے تھے ان دعووں کے بارے میں پوچھا کہ آپ کا یہ دعویٰ تھا, تو اس پر فیاض الحسن چوہان ٹال مٹول کرتا رہا اور کوئی خاص جواب نہ دیا. ناظرین, اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.